اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ النساء کا آغاز لاسٹ کلاس میں کر لیا تھا تھرسڈے کو۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں آیت نمبر آئی گیس ہم نے کر لیا تھا مہر والی آیت تک کرا تھا ہم نے، نہیں بلکہ آگے بھی کور کی تھی 2 آیتیں، اور آیت نمبر 6 تک ہم نے کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 7 سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور جس طرح سے آج سارا کنکلوژن دے رہی ہیں اسی طرح صورتوں کا کنکلوژن نکالا جاتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کیا ہوگا۔ تو اگر میں بھی کل کی کلاس کا کنکلوژن دوں تو ٹاپک وائز اس طرح سے دیا جاتا ہے کنکلوژن کے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں تقویٰ کی بہت بات کی ہے، کیونکہ کسی کا حق دینے کے لیے اگر ہمارے اندر تقویٰ موجود ہوگا تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا خوشی خوشی اس کا حق دیں گے، اور اس کا حق دینے میں ڈنڈی نہیں ماریں گے، یعنی کہ کمی نہیں کریں گے، کیونکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد والا جو ہے نا سینٹنس کہ یتیموں کو ان کے مال دینا ہے، اور کوئی ہماری نیت خراب نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں مکس کر لیں اور زیادہ پروفٹ ہم رکھ لیں اور غریبوں کو یا یتیموں کو ان کا حق نہ دیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا کہ آدمی کو عورتوں کو مہر خوش دلی کے ساتھ دینا چاہیے، اور آپ دیکھیں کہ عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے ایک بتائی ہے کہ عورتوں کی کتنی عزت ہے، کہ ایک عورت جب نکاح کے اندر آتی ہے تو ایسے ہی کسی گھر میں نہیں آ جاتی ہے، بلکہ پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے، اور آدمی خوشی سے اس کو تحفہ بھی دیتا ہے، اور تحفے سے نا ہمیں بہت اچھی فیلنگ آتی ہے تحفے کا لفظ سنتے ہی نا۔ تو اس لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنے اچھے رائٹس رکھے ہیں، اور جو چیز اگر ہمارے مقابلے میں آدمیوں کو تھوڑی زیادہ برابری نہیں ہے، تھوڑی سی زیادہ دے دی ہے، تو اس میں ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہمارے گھر میں کوئی یتیم پرورش پا رہا ہے تو ہم اس کا مال جلدی جلدی کھا کر ختم نہیں کر دیں گے، بلکہ کیا کریں گے، اس کے مال کو صحیح جگہ پر لگائیں گے، اور جب وہ بڑا ہو جائے گا اور ہمیں فیل ہوگا کہ اب وہ مال کو صحیح طریقے سے ٹیک کیئر کر سکتا ہے تو اس کا مال اس کو خوشی کے ساتھ لوٹائیں گے۔ اور جب دے رہے ہوں گے تو اگر ہم خود ضرورت مند ہیں تو تھوڑا بہت پروفٹ جو ہم نے رکھا ہے وہ لے لیں گے، اور اگر ہمیں ضرورت نہیں ہے اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے تو چھوٹے چھوٹے پروفٹ کی ہم لالچ نہ رکھیں۔ اچھا، اس چیز کو ہے نا یتیموں کے علاوہ عام طور پر بھی زندگی میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہو نا، جیسے مثال کے طور پر ایک بات بتاتی ہوں میں، بہت اچھی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ آج کل ہے نا آن لائن بزنس بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، ایون کہ میں بھی کبھی کبھی کر لیتی ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں یہ پتہ ہے نا کہ سامنے والی ہماری دوست ہے یا کوئی بھی رشتہ دار ہے، وہ ہم سے کوئی بھی چیز آرڈر کر رہی ہے، تو کوشش کریں کہ ہم ان سے اتنا زیادہ پروفٹ نہ رکھیں کہ ان کے لیے دینا مشکل ہو جائے، اور ہم اچھے طریقے سے جان رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا کس طرح کی لائف اسٹائل سے گزر رہا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے عام لوگوں میں 200 پروفٹ رکھتے ہیں، اور سامنے والے کی وہ دیکھ کر یہ خود ہی کیا ہے، غریب ہے یا جو بھی ہے، اتنا نہیں افورڈ کر سکتا، تو اس کا 150 روپے پروفٹ رکھیں گے اور اس کو دے دیں گے وہ چیز، تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اور اس میں نا اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کی رعایت کر رہے ہیں، چاہے سامنے والے کو پتہ چلے یہ بات کہ نہ پتہ چلے، لیکن اگر آپ نے رعایت کر لی تو یہ چھپی ہوئی نیکی ہوگی اور آپ کے لیے صدقہ لکھی جائے گی، صحیح ہے۔ تو ہمیں یہ ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ سامنے والے کی کیا پوزیشن ہے۔ اور اب آپ دیکھیں، میں نے یہ نوٹ کیا کہ اگر ہم کسی کی رعایت کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو مال ہم نے اس سے نہیں لیا ہوتا ہے نا، جیسے 200 کی چیز میں ہم نے 200 کی جگہ 100 پروفٹ رکھا ہے نا، تو ہم نے جو 100 روپے اس کے معاف کر دیے نا، وہ اللہ تعالیٰ گھما پھرا کر 1000 روپے کی شکل میں ہمارے پاس لے آتے ہیں۔ تو سامنے والے کی ہمیشہ رعایت کریں، اور جو مال ہم نے اس کا چھوڑ دیا ہے نا، وہ اللہ جب ریٹرن کرتے ہیں تو 100 کا 1000 ہو کر آتا ہے، 1000 کا 10,000 ہو کر آتا ہے۔ تو یہ مانی ہوئی بات ہے، اور یہ کر دیکھیں، اور اسپیشلی اس میں چھپی ہوئی نیکی کا عنصر پایا جائے۔ سب کو جتائے نہیں کہ بھئی میں تو بڑے دل کھول کے بزنس کرتی ہوں اور غریبوں کو سستی چیزیں دے رہی ہوں اور غریبوں کو رعایت کر رہی ہوں۔ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور کوشش کر کے اس کو چھپا ہوا رہنے دیں، کیونکہ چھپی ہوئی نیکی کا جو صلہ ہے نا، آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آپ کو خوش کرے گا، اور آخرت میں جو انسان چھپا ہوا صدقہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ایسا صدقہ کرو کہ سیدھے ہاتھ سے کر رہے ہو تو الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اور ایسے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ تو اس آیت کو اب آپ دیکھیں کہ کتنے ہم پرسپیکٹیوز میں لے سکتے ہیں، صرف ایک آیت ایک ہی کانٹیکس میں نہیں ہوتی، پھر ہم کہتے رہیں گے کہ ہمارے گھر میں تو کوئی یتیم پرورش نہیں پاتا، ہم اس آیت پر کیسے عمل کریں۔ تو بہت سارے طریقے ہیں، ہم اپنا مائنڈ ذرا کھلا رکھیں اور ہم دیکھیں کہ کیا کیا طریقے ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 7 کی طرف ہم آتے ہیں، اور آج کی آیت وصیت سے مراد ہے اور وراثت سے مراد ہے۔ اب دیکھیں اس میں جو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، میں سیدھا سیدھا وہ ترجمہ پڑھوں گی، تھوڑا سا اس کو بیان کروں گی، فقہ مسئلے آپ لوگ مجھ سے بھی مت پوچھیے گا، اور میرا علم بھی بہت ناقص ہے اس معاملے میں آبویسلی، اور وراثت کا علم جو ہے نا اتنا بڑا علم ہے کہ اس کے بارے میں نا لوگ باقاعدہ سے نا علم حاصل کرتے ہیں، کچھ سالوں کا کورس کر کے وہ اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ تو میرا بہت علم ناقص ہے، خدا نہ خواستہ ظاہر سی بات ہے یہ مسئلہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، ماں باپ جب جاتے ہیں تو ہر بچوں کے بیچ میں یہ معاملہ آتا ہے، اولاد ہے جیسے مرد اور عورت ہیں، بھائی بہن ہیں، ان کے درمیان یقیناً یہ مسئلہ آتا ہے، تو کبھی کوئی مسئلہ آ جائے اور الجھ رہا ہو تو کسی مفتی سے اس وقت رجوع کر لے، لہٰذا بہت ایکسٹرا سوالات کرنا اور بہت زیادہ پریشان ہونا
یہ ابھی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں حقیقت بول رہی ہوں، 2-3 دفعہ میں بول چکی کہ میرا علم ایکچولی ناقص ہے، تو میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گی، ٹھیک ہے. لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ماں باپ اور سوری یہاں سے ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں. لِلرِّجَالِ مردوں کے لیے ہے، نصیب ایک حصہ، مما اس سے جو ترکہ چھوڑ جائیں، الوالدانی والاقربون والدین اور قریبی رشتہ دار. وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو چھوڑ جائیں مال ماں باپ یا قریبی رشتہ دار. مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضہ، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، حصہ ہے مقرر کیا ہوا. اب اس آیت کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے کہ عورتوں کا بھی حصہ ہے، مردوں کا بھی حصہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک اسلام سے پہلے ایک ظلم کی صورت یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ عورتوں کو اور چھوٹے بچوں کو جو ہے نا وراثت کا حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور بڑے بڑے لوگ اس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے. اسپیشلی اسی لیے عورتوں کو ہائی لائٹ کیا گیا. الحمدللہ ہمارے معاشرے میں یہ سسٹم نہیں ہے، عورتوں کو دیا جاتا ہے الحمدللہ. لیکن کسی کسی جگہوں پر جو ظالم ٹائپ کے آدمی ہوتے ہیں وہ رکھ لیں حصہ اور عورتوں کو نہ دیں تو وہ الگ بات ہے. لیکن الحمدللہ پڑھے لکھے گھرانوں میں وراثت کی تقسیم میں عورتوں کو بھی یاد رکھا جاتا ہے، اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے اس آیت کی روح سے چھوٹا مال ہو یا بڑا مال ہو سب کی تقسیم ہوگی. اب اس کی بات میں ہمیشہ اس طرح سے سمجھاتی ہوں کہ خدا نہ خاصہ والدین چلے گئے دنیا سے تو ویسے تو اولاد بھی پہلے جا سکتی ہے، لیکن ایک نارمل سسٹم یہ ہے کہ والدین جا رہے ہیں تو ان کا مال اگر تقسیم ہو رہا ہے تو پہلے تو بڑی بڑی چیزیں پراپرٹیز ہیں، پھر جو بینک بیلنس ہے وہ ہو گیا، اسی طرح گولڈ ہو گیا، اس ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے سب بچوں میں ڈیوائڈ کیا جائے. لیکن ایک بات سنیے کہ جس گھر میں ایک ماں باپ رہ رہے تھے نا تو وہ گھر زیادہ تر ہے نا بیٹوں کا نہیں ہوتا ہے. بیٹے جو ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں نا زیادہ تر وہ ان کا گھر نہیں ہوتا، یا تو ماں باپ کا اور بیٹے کا آدھا آدھا حصہ ہوتا ہے، یا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ماں کا پورا ہوتا ہے اور یہ سوچا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو بیچ دیا جائے گا اور سب بچوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا. تو اس معاملے میں اکثر مرد حضرات جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد سالہ سال گزر جاتے ہیں اور وہ بہنوں کو ان کا حق نہیں دے رہے ہوتے. تو یہ طریقہ انتہائی غلط ہے اور ایک ظلم کی قسم ہے. اگر کوئی آدمی ایسی حرکت کر رہا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے، اور اس طرح سے بہنوں اور بھائیوں کے بیچ میں جو محبت ہوتی ہے وہ مال کی وجہ سے نفرت میں بدلنے کے چانسز ہوتے ہیں. لہٰذا کوئی ماں باپ فوت ہو جائیں اور گھر اگر بھی آدھا آدھا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اس گھر کو بیچ کر عورتوں کو اس گھر کی اس کا حصہ دے دے. اس طرح سے قبضہ کر کے بیٹھنا، آپ کا اس میں رہنا، یہ سب چیزیں گناہ میں شامل ہوں گی. لہٰذا اس چیز سے بچنا چاہیے اور جلد از جلد کر لینا چاہیے. انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ 1 سال بعد کروں گا یا 2 سال بعد کروں گا، فوراً کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ گھر میں جتنی بھی چیزیں لگی ہوئی ہے نا، جیسے کہ ایک عورت کا بھائی بیٹا اوپر رہ رہا ہے اور جو ماں تھی یا باپ تھا وہ نیچے رہ رہا تھا، تو ان کا جو فرنیچر ہے یا ان کی کوئی بھی چیز ہے جس کو بیچ کر آپ پیسے لے سکتے ہو، اور اوور آل جتنی بھی چیزیں نا، ایون کہ ہماری کلاس میں چھوٹی چیز ہے نا لکھا ہوا ہے نا اور بڑی چیز لکھا ہوا ہے، تو بڑی چیزیں تو بہت بڑی بڑی چیزیں، کوئی گاڑی ہے ماں کی یا جو بھی ہے. اور اسی طرح چھوٹی چیز میں ہماری ٹیچر نے ہمیں اس طرح بتایا تھا کہ اگر گھر میں لگی ہوئی ایک گھڑی بھی ہے نا تو اس کو بھی کوئی بچہ کوئی بھی بھائی بہن یہ کہہ کر نہیں لے لے گا کہ یہ گھڑی مجھے امی کی بہت اچھی لگتی ہے، ان کی نشانی ہے تو میں اپنے گھر میں رکھوں گا. ہاں اگر سارے بھائی بہن کے سامنے وہ لے کر جا رہی ہے اور سب خوش ہیں نا اس پر تو وہ رکھ سکتی ہے. لیکن اگر کوئی خوش نہیں ہے، مہنگی ہے گھڑی یا کچھ بھی ہے ایسا، تو ساری چیزوں کو بیچ کر ہر چیز کی جو اماؤنٹ آئے گی وہ بھائی بہن میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے اس حساب سے ڈسٹریبیوٹ کی جائے گی، ٹھیک ہے. قرآن نے مما کلا منہ او کسور کے لفظ استعمال کیے ہیں. اس سے یہ بات پرووڈ ہے کہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو سب کا حصہ ہوگا، صحیح ہے. تو میرا خیال میں اس کے لیے اتنی تفسیر کافی. اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو. اب اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اسے بعض علماء نے آیت میراث سے مخصوص قرار دیا ہے، منسوخ قرار دیا ہے، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں بلکہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے کہ امداد کے مستحق رشتہ داروں میں سے جو لوگ وراثت میں حصہ دار نہ ہوں انہیں بھی تقسیم کے وقت کچھ دے دو. نیز ان سے بات بھی پیار و محبت کے انداز میں کرو، دولت کو آتے ہوئے دیکھ کر قارون اور فرعون نہ بن جاؤ. یعنی کہ اگر وہ وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے اور آپ کے وہ رشتہ دار جو وراثت میں حصہ دار نہیں ہوں تو وہ بھی اگر آ جائے تو تھوڑا بہت ان کو آپس کی رضامندی کے ساتھ دے دینا چاہیے. ایک طریقے سے آپ کے لیے صدقہ اور آپ کے مرحوم کے لیے بھی انشاءاللہ بہترین صدقہ ہوگا کہ ان کے مال سے کسی کی مدد ہو جائے. مل جل کر تھوڑا بہت غریبوں کو بھی دے دینا چاہیے. سارا کا سارا مال بھائی بہن ہی آپس میں ڈسٹریبیوٹ نہ کر لیں. اگر کوئی یتیم کوئی مسکین ہے چاہیے کہ وہ ان سے بات کریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے بچے چھوڑ جائیں جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے تو ان کی چاہت کیا ہوتی. بس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جچی تلی یعنی کہ سیدھی بات کرو.
اب اس آیت میں یہ ہمیں نقشہ دیا جا رہا ہے، بہت ڈرا دینے والی آیت ہے، اور ہمیں سیدھا کرنے کے لیے آیت بہت اچھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں خدا نہ خواستہ ہمیں بھی تو جانا ہے نا دنیا سے، اگر ہم چلے جائیں دنیا سے اور اللہ نہ کرے ہمارے بچے یتیم ہو جائیں اور کسی کے گھر میں پرورش پا رہے ہوں، تو ہم کیا چاہیں گے کہ ان بچوں کے ساتھ کیا ہو؟ ہم یہ چاہیں گے نا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تو ہمیں بھی دوسرے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تو یہ آیت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ تم جب مال کی تقسیم کر رہے ہو تو یہ امیجن کرو کہ اس کی جگہ اگر تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے اور جو بہت زیادہ کمزور ہوتے اور اپنا خود پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے، تو تم کیا چاہتے کہ تمہارے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ اچھا سلوک ہونا چاہیے نا، اور تم ان سے اچھی بات کروانے کے دل چاہتا کہ تمہارا کہ کوئی ان کی ٹیک کیئر کرے اور ان سے اچھے سے بات کرے۔ تو ہمیں یہ رول سکھایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے ارد گرد کوئی ایسے چھوٹے بچے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان سے سیدھی بات کرو، ٹھیک ہے؟ ان کو دکھ دینے والی بات نہ کرو۔ اور یہ آیت ہمارے لیے یہی سینٹنس ایک طریقے سے کافی ہے کہ ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نرمی سے بات کرنے کی جو بات کرتے ہیں، تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں اور آپ لوگ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم جس طرح چاہتے ہیں نا کہ لوگ میرے ساتھ یا میرے بچوں کے ساتھ کرے، تو مجھے دوسرے کے ساتھ اسی طرح پیش آنا چاہیے۔ میں کیا چاہوں گی میرے بچوں کے ساتھ کوئی کس طرح سے کرے؟ ایک ماں اپنے بچوں کے لیے بہت کانشیس ہوتی ہے اور وہ بالکل برداشت نہیں کرے گی کہ اس کے بچوں پر کوئی ظلم کرے۔ اب آپ سوچیں کہ ہمارے انڈر میں بھی اللہ نہ کرے کوئی بچے پل رہے ہیں، وہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس کی جگہ ہمارے بچے بھی تو جا سکتے تھے نا کسی اور کے ہاتھ۔ تو اگر ہمیں معاشرے میں بھی کوئی یتیم ہو یا کوئی سوسائٹی میں ایسے کمزور لوگ موجود ہوں، تو ہمیں یہ سچویشن یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھیں حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ تو اگر ہمارا رویہ ان کے ساتھ نرم ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ ہمیشہ آسانیاں رکھیں گے اور ہمارے بچوں کی نگرانی خود کریں گے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم اگر نرم ہو جائیں کسی کے لیے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں ہی پلٹ کر آتا ہے۔ کوئی بھی نیکی جو ہوتی ہے نا انسان کی، وہ ضائع نہیں ہوتی، اس کو زندگی میں کہیں نہ کہیں وہ پلٹ کر ضرور ملتی ہے۔ اسی طرح کوئی برا رویہ جو آپ کسی کے ساتھ کریں، اللہ نہ کرے دنیا مکافات عمل ہے، وہ بھی پلٹ کر آتا ہے۔ تو آپ جیسا دوسروں کے بچوں کے ساتھ سلوک کریں گے، اللہ نہ کرے کل کو آپ کے بچوں کے ساتھ ویسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 10، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ بالکل سیدھی سیدھی بات ہے کہ یتیموں کا مال ناحق ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ ایسا کرنے سے کیا کرتا ہے انسان؟ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے اور ایسا انسان عنقریب جہنم میں جائے گا۔ یتیموں کا مال کھانے کی مثالیں لاسٹ کلاس سے آتی جا رہی ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی یتیم ہے تو اس کا مال کھا لینا یا بہت ساری چیزیں۔ اچھا، اس سے ریلیٹڈ ایک آیت آپ کو یاد ہوگی، سورہ بقرہ میں آئی تھی، وہ یہ آئی تھی کہ جب اس طرح کی آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے اور وہ کیا کرتے تھے؟ یتیموں کی ہر چیز اپنے سے الگ رکھنے لگے نا، ہر چیز کو الگ کرنے لگے۔ جیسے کھانا بھی پکا رہے ہیں تو الگ الگ پتیلے میں جیسے پکایا جا رہا ہے، تو یہ چیزیں نا بہت مشکل ہونے لگی کہ الگ الگ چیزیں کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا۔ اب ایک پتیلا چڑھا رہے ہیں، اب دو یتیم اللہ نہ کرے گھر میں ہے تو ساتھ ہی پکا لے، اب ان کے پیسے الگ رکھنا، ان کی ایک ایک چیز کا حساب کتاب کرنا، تو یہ چیز مشکل ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی تھی جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھ لی ہے کہ پھر دنیا والا آخرہ والی کر کے کچھ آیت آتی ہے، یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم آپس میں ملا جلا لو تو وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے زیادہ جانتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتے۔ مشکل میں کیا ڈالتے؟ یہ کہتے کہ ہر چیز جو ہے نا تم الگ الگ رکھو، لیکن اللہ نے کیا آسانی کی کہ مل جل کے کرو، لیکن تمہاری نیت جو صحیح ہوگی نا انشاءاللہ تو تم جو ہے نا مل جل کر ہی کھاؤ گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دستر پہ اللہ نہ کرے یتیم بیٹھا ہے اور اپنا بچہ بیٹھا ہے تو یتیم کو اللہ نہ کرے صحیح کھانا نہ دیا جائے اور اپنے ہی بچے کو دیا جائے۔ تو بہرحال انسان کے دل میں اگر خدا کا ڈر ہو تو وہ اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو، اس ساری سچویشن کو مینیج کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم ایک بہت امپورٹنٹ آیت پڑھنے جا رہے ہیں، وہی آیت وراثت سے شروع ہو رہی ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری فگرز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، ایک ایک فگر بتائی ہے کہ کس کے لیے کتنا مال ہوگا ڈسٹریبیوشن کے وقت، A to Z فگر بتا دی گئی ہے، ہاف ہوگا یا فل ہوگا۔ فل تو بہرحال کسی کے لیے بھی نہیں ہے، اللہ یہ کہ اس کے کوئی بھی رشتہ دار نہ ہو یا جو بھی ہو، اس سچویشن میں کچھ ہوگا دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو آدھا ہو گیا یا 1/3 ہو گیا، تو جو بھی اماؤنٹ ہوگی اس کو ہم اس سے کیلکولیٹ کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور وہی بات کہ ان آیات کو ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، سیدھا سیدھا اس کو ہم پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں جب بھی ضرورت ہے تو ہم پھر کسی سے بھی رجوع کر کے اپنے اس مسئلے کو حل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور دعا یہ کریں کہ جو والدین ہیں نا دنیا میں، کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچوں کے درمیان جو ہے نا مال کی محبت کی وجہ سے فتنے فساد نہ ہو، کیونکہ یہ بہت بری چیز ہے، اور یہ میں بھی اپنے معاشرے میں یا اپنے ایک جگہ پر دیکھ رہی ہوں اس طرح
کہ کتنا بڑی چیز ہے یہ. پہلے یہ سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن جیسے ہی ہماری زندگیاں آگے بڑھتی ہیں اور ہمارے سامنے نانی دادیاں ہیں، ان کی ہو رہی ہوتی ہے تقسیم، یا نانا دادا ہیں چلے جاتے ہیں دنیا سے، تو کس طرح سے بھائی بہن کر رہے ہوتے ہیں، تو سم ٹائمز جو ہے نا فتنہ ہو جاتا ہے اس معاملے میں، مال کے مارے میں. بیٹا دے نہیں رہا ہوتا، یا کوئی ایک انسان زیادہ رکھنے کی خواہش کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بہت زیادہ بڑا ایک معاملہ ہے. لہٰذا جو والدین ہیں نا دنیا میں اس چیز کی تاکید کر کے جائیں، کیونکہ جس انسان کا یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوا نا، اس کی وراثت کی تقسیم نہیں ہوئی نا، تو اس کے لیے عذاب ہے. تو ہم جو ماں باپ ہیں وہ دنیا میں بچوں کو اس چیز کا ٹرین کر کے جائیں، اور حصہ بھی بتا دیں کہ میرے مرنے کے بعد ہی آپ کو فوراً یہ کام کر لینا ہے، اور اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، بہت بڑی حقیقت ہے. مرنا سب کو، والدین یہ والی بات بیچارے کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم یہ کہہ کے چپ کروا دیتے ہیں کہ ایسی باتیں نہیں کریں. مطلب کیا ایسی باتیں نہیں کریں؟ ہمیں نہیں پتا کہ سب کو جانا ہے دنیا سے؟ والدین بھی جا سکتے ہیں، ہم بھی جا سکتے ہیں. تو ہمیں تاکید کرنی ہے تاکہ کل کو خدا نہ خواستہ اگر بچے حصہ نہ کریں تو ایٹ لیسٹ ہم گناہ گار نہ ہوں. اور دعا بھی کرنی چاہیے اللہ سے کہ ایسے کوئی فتنہ فساد نہ ہو، ہمارے بچوں کا دل آپس میں ملا ہوا رہے، کیونکہ ذرا سی بھی اونچ نیچ ہوتی ہے تو دل خراب ہو جاتے ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے. اب یہ ایک ماں باپ لگ رہے ہیں سچویشن سے، اور ان کے بچے ہوں گے تبھی اولاد کا لفظ آ رہا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے. صحیح ہے، ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر، یہ والی بات تو آپ سب کو پتہ ہوگی. اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال کا متروکہ کا 2/3 ملے گا. اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے اگر اس میت کی اولاد ہو. اور اگر اولاد نہ ہو تو ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے. ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے. یہ حصہ اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہے جو مرنے والا کر گیا ہو، یا ادائے قرض کے بعد. تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے. یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے. بالکل سیدھی سی سچویشن ہے، اور وہ یہی ہے کہ شروع میں نے آپ کو بتایا کہ لڑکے ہیں، جس سمجھے 2-4 لڑکے ہیں اور بہنیں ہیں، تو اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کریں کہ لڑکے کا حصہ ڈبل ہوگا اور عورت کا حصہ سنگل ہوگا. اور اگر مال میں صرف اور صرف بیٹیاں کسی گھرانے میں ہوتی ہیں تو اس میں 2/3 حصے کو ڈیوائڈ کیا جائے گا. اور اگر ایک لڑکی ہے اور میت کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں تو کیا ہوگا؟ میت کے ماں باپ کو مال کا 6واں حصہ ملے گا. اور اگر اولاد نہیں ہے اور ماں باپ ہی وارث ہے تو ماں کے لیے 3واں حصہ ہے. اور اگر بھائی ہیں میت کے تو ماں کے لیے 6واں حصہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری الگ الگ سچویشن ہے. یہ اس حساب سے دیکھیں گے ہم کہ کیا کس کے گھر والے کس طرح سے ہیں، کیونکہ کبھی اولاد بھی اللہ نہ کرے نہیں بھی ہوتی، بے اولاد بھی ہوتا ہے کوئی، تو اس کے لیے بھی کیا سچویشن ہوگی. پھر ایسی صورت میں بھائی ہیں یا ماں زندہ ہے تو یہ ساری سچویشنز الگ الگ سے اس کو ہم دیکھیں گے. اور ان دا اینڈ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کا یہ جو تقسیم ہوگی نا، اگر خدا نہ خواستہ میت پر کوئی قرض ہے نا تو سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے تقسیم کر دی جائے اور پھر قرض دیا جائے. قرض کی ادائیگی بہت ضروری ہے. قرض جس شخص کا ادا نہ ہوا ہو تو کہا جاتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے. قرض کی ادائیگی اتنی زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرض کی ادائیگی کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ ڈسٹریبیوشن شروع کریں گے. قرض کی ادائیگی بہت ضروری ہے. لہٰذا اللہ نہ کرے والدین پہ قرض ہے تو بچوں کو مال کی لالچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے کہ جو ماں یا باپ مر چکا ہے اس کی آخرت کی فکر کریں اور سب سے پہلے قرض ادا کروائیں. ٹھیک ہے، اور ان دا اینڈ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈسٹریبیوٹ کر لیا جس میں کسی کو کوئی بھی قسم کا دل میں ملال نہیں آنا چاہیے کہ فلاں کو کیوں زیادہ دیا گیا یا فلاں کو کیوں کم دیا گیا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کون انسان جو مال ہمارا لے گا وہ ہمارے نفع پہنچائے گا. اللہ کو پتہ ہے کہ کون اولاد ہمیں نفع پہنچانے والی ہے یا کوئی بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ پوری علم و حکمت والے ہیں اور ہمیں بہت ایمانداری سے کام کرنا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اب جو ہے نا شوہر کی طرف آ رہا ہے کہ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مریں، یعنی کہ خدا نخواستہ ایک عورت دنیا سے چلی جاتی ہے تو اس کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اور ان کی اولاد نہ ہو. اب ہے نا یہ سچویشن اپنے اوپر رکھ کر دیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں سوچنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں چاہیے، مرنا تو ہے ایک دن. تو اپنے اوپر رکھ کے سوچیں نا تو جلدی سے عورت مر جاتی ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے، جیسے کہ ایک بے اولاد کپل ہے، تو کیا ہوگا؟ آدھا مال تمہارا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے 4تھائی حصہ ہے، یعنی کہ باقی پھر اولاد کا ہوگا. اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا قرض کے بعد، قرض ادا کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہوں گی.
آپ دیکھیے گا کہ ہر سینٹینس کے اینڈ میں جو نا قرض کی ادائیگی آئے گا، ٹھیک ہے. اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ، اب کس کی بات آ رہی ہے؟ مرد کی بات آ رہی ہے. اور جب تم کوئی مال چھوڑ جاؤ گے، اس میں سے ان کے لیے چوتھائی ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے. اگر آدمی کی اولاد نہیں ہے تو عورت کے لیے چوتھائی ہے، لیکن مرد کے لیے آدھا مال تھا، ٹھیک ہے. اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا. سچویشن بدل گئی ہے مرد اور عورت میں، بالکل ہی بدل گئی ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو فگر بدل گئے ہیں. اور اگر اولاد ہوگی تو اولاد کو 8واں حصہ ملے گا، لیکن عورت کی کنڈیشن میں اگر اولاد تھی تو چوتھائی حصہ مل رہا تھا، ٹھیک ہے. تو چوتھائی حصہ زیادہ ہوتا ہے، 8واں حصہ کم ہوتا ہے. اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد واپس قرض کی بات آ رہی ہے. اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو، ٹھیک ہے. یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے. اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک ہیں. اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کی ادائیگی کے بعد جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو، یہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ دانا ہے اور بردبار ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں جو کلالہ کا لفظ یوز ہو رہا ہے نا، وہ آپ لوگ سمجھ لیجئے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کلالہ اس وقت ہوتی ہے جب اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں اور اولاد بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کلالہ میں جو ہوتا ہے نا، سر کے اوپر بھی کوئی نہیں ہے اور آئیں بائیں بھی کوئی نہیں ہے، لائک ماں باپ بھی نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو پھر کون بچے؟ بھائی بہن بچے نا. تو پھر بھائی بہن میں جس طرح سے ڈسٹریبیوشن ہوگی، چھٹا چھٹا حصہ سب کو ملے گا. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا، اور اگر نہیں بھی ہو رہا تو کوئی اتنے مسئلے والی بات نہیں ہے. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ بھی کلیئر ہو جاتی ہیں یہ ساری چیزیں. تو ہم میرا خیال میں شاید کو اتنا ہی رکھتے ہیں. اب ہم آگے جا رہے ہیں. تلک حدود اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی، یدخلہ، وہ داخل ہوگا جنات تجری من تحتها الانہار، باغت میں جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں. وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آیات میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی لمٹس ہیں، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا. اب آپ دیکھیں کہ وراثت کی آیت کو اللہ کی اطاعت کہا جا رہا ہے اور رسول کی اطاعت بھی کہا جا رہا ہے، کیونکہ کوئی چیز اگر ہمیں قرآن کی آیت سے نہیں ملے گی تو اس کی ڈیٹیل ہم حدیث سے لیتے ہیں، ہمیشہ یہی طریقہ ہوتا ہے. تو یہی بتایا جا رہا ہے. بات کہہ رہی تھی کہ یہ سارے احکامات بھی جو ہے نا، وصیت کے احکامات اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اس کو اللہ اور رسول کی اطاعت کہا جا رہا ہے. ہم معمولی لے رہے ہیں نا، اور یہ واقعی بہت افسوس کی بات ہوتی ہے، اللہ بچائے، کہ ہمارے مرنے کے بعد اس چیز کی تقسیم ہماری ٹھیک نہ ہو تو ہمارے لیے بہت زیادہ ساری زندگی کی، جیسے کہتے ہیں نا، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. کیونکہ خاتمہ خیر پر ہونا چاہیے، لہٰذا تاکید کریں اپنے بچوں کو، ٹھیک ہے. اور جو کلالہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو ورڈ یوز کیا نا، اس کی تفسیر میرے پاس یہ لکھی ہوئی آ رہی ہے. کلالہ سے مراد وہ میت ہے جس کا باپ ہو نہ بیٹا، ٹھیک ہے. میں نے والدین اور اولاد کہہ دیا تھا، لیکن یہاں میرے پاس باپ اور بیٹا لکھا ہوا آ رہا ہے. میں نے شاید پہلے اولاد اور والدین کا لفظ سنا بھی تھا اور کہیں پڑھا بھی ہے، لیکن ابھی جو میرے پاس نظر پڑی نا میری، تو یہاں سمپل یہ لکھا ہوا ہے وہ میت جس کا باپ ہو نہ بیٹا، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو کلیئر کر لیجئے گا. باقی مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے اس سے پہلے کیا پڑھا تھا، لیکن ابھی فی الحال یہی سامنے لکھا ہوا ہے. تو اس چیز کی تاکید کریں اور دعا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے نا ہر چیز کا خاتمہ بالخیر ہو. اس چیز کی دعا کرنی چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور جو شخص اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی مقررہ حدود سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ایسے ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ والی آیت بھی یہی بتا رہی ہے کہ ایک طرف اللہ کی اطاعت ہے کہ اگر اس کی تقسیم صحیح کی جائے، اور اگر کوئی انسان اس کی تقسیم صحیح نہیں کرتا تو وہ اللہ کی لیمٹس کو کراس کر رہا ہے اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، رسول کی نافرمانی کر رہا ہے. تو اس کا ایسے انسان کا انجام اوبویسلی پھر آگ ہے اور اس کے لیے دردناک یا رسوا کن عذاب ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد والی آیات بھی بہت انٹرسٹنگ آیات ہیں، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم. تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں، ان پر اپنوں میں سے 4 گواہ طلب کرو. اگر وہ گواہی دے دے تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے،
یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال لے۔ اگر کوئی عورت خدا نہ خواستہ کوئی بے حیائی کا کام کرتی ہے، اور اس میں بے حیائی بڑے لیول کی مراد ہے، فاحشہ ایک بڑی بے حیائی کو کہتے ہیں، اور زیادہ تر اس کا مطلب زنا ہے، اور زنا نہ بھی ہو تو اگر غیر مردوں سے کوئی قسم کا اس کا تعلق ہے اور کوئی آدمی اس کی اس حرکت سے پریشان ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ بغیر دیکھے عورت پر بہتان نہیں لگانا چاہیے، بلکہ 4 گواہ کو جمع کرنا چاہیے کہ 4 لوگ گواہی دیں کہ ہاں یہ عورت غلط چیز میں ملوث ہے۔ تو اگر گواہی قابل قبول ہو جائے تو پھر ایسی عورت کی سزا یہ ہے کہ اس کو گھر میں قید کر دیا جائے، اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جائے، کیونکہ اگر کوئی عورت اس طرح کی کھلی بے حیائی کرتی ہے تو اس طرح سے بے حیائی جو ہے نا دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہے، لہٰذا اگر کوئی ایسی بے حیائی کرتا ہے تو اس کی جڑیں کاٹ دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے اس گناہ کو پروموٹ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو گھروں میں روک دینا چاہیے یہاں تک کہ موت اس کی عمر کو ختم کر دے، یعنی کہ اسے موت آ جائے، اور یا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور راستہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا نکالا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس آیت سے مراد ہے۔ اس آیت میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، یہ بدکار عورتوں کی بدکاری کی وہ سزا ہے جو ابتدائی اسلام میں جبکہ زنا کی سزا متعین نہیں ہوئی تھی، عارضی طور پر مقرر کی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ بھی یاد رہے کہ عربی زبان میں 1 سے 10 تک کی گنتی میں یہ مسلمہ اصول ہے کہ عدد مذکر ہوگا تو معدود مؤنث، یہ چھوڑ دیجئے آپ لوگ، اس کے بعد جو اصل بات کہی جا رہی ہے نا یہ میں بتا دیتی ہوں آپ کو کیا لکھا ہوا ہے۔ گویا جس طرح زنا کی سزا سخت مقرر کی گئی ہے، اس کے اسبات کے لیے گواہوں کی کڑی شرط عائد کر دی گئی ہے، یعنی 4 مسلمان مرد عینی گواہی، اس کے بغیر شرعی سزا کا اثبات ممکن نہیں ہے۔ اچھا سب سے پہلے تو دیکھیں یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جب قرآن کی زنا کی جو سزا آتی ہے نا سورہ نور میں کہ 80 کوڑے مارے جائیں یا اس طرح کی کوئی سزا آتی ہے نا، وہ جب تک متعین نہیں تھی تب تک کیا کہا گیا تھا کہ عورتوں کو گھروں میں ایسے قید کر لو کہ موت ہی ان کا راستہ تمام کرے یا موت ہی ان کی زندگی کو ختم کر دے، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یا اللہ کوئی راستہ نکال دے، اور اللہ کا راستہ نکالنا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا حکم لے کر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا حکم لے کر آئے؟ دیکھیے کیا لے کر آئے، اس راستے سے مراد زنا کی وہ سزا ہے جو بعد میں مقرر کی گئی، ٹھیک ہے؟ اب زنا کی سزا کیا ہے؟ یعنی شادی شدہ زناکار مرد اور عورت کے لیے رجم، اور غیر شادی شدہ بدکار مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے کی سزا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی تفسیر سورہ نور کے اندر آتی ہے، اوکے؟ اب آگے کیا ہے، تم میں سے جو 2 افراد ایسا کام کر لیں انہیں ایذا دو، اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر 2 لوگ یہ کام کر لیں، 2 سے مراد obviously ایک عورت تو اکیلے کام نہیں کرے گی، ظاہر سی بات ہے ایک مرد ملوث ہوگا، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی کپل اس طرح کی یا کوئی 2 لوگ اس طرح کوئی 2 مرد اور عورت اس طرح کا غلط کام کر رہے ہیں تو ان کو تکلیف دینی ہے، یعنی کہ سزا اللہ تعالیٰ کی جو نافذ ہے وہ نافذ کرنی ہے۔ اور اگر وہ لوگ دونوں توبہ سے کام لے لیں تو پھر تم کیا کرو، ان سے درگزر کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی توبہ قبول کرنے والے اور مہربان ہے۔ توبہ کا آپشن اللہ تعالیٰ نے ہر وقت رکھا ہے جب تک کہ ہم زندہ ہیں، جب تک ہماری زندگی ہے توبہ کا آپشن ہمارے پاس ہے، اور جب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی تو توبہ کا آپشن ختم ہو جائے گا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت والے ہیں۔ توبہ کس کی قبول ہوتی ہے اس آیت کے اندر پتہ چل رہا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ کوئی انسان نادانی میں کوئی کام کر لے، لائک اس کو پتہ نہیں تھا، جہالہ کا لفظ یوز ہو رہا ہے۔ جہالت کیا ہوتی ہے کہ آپ لا علم تھے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے جب تک قرآن نہیں پڑھا تھا تو کافی چیزیں جو ہے نا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمیں فیل ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم ہنسی مذاق میں جو غیبتیں کر لیا کرتے تھے یا جھوٹ بول لیا کرتے تھے، تو ہمیں قرآن نے یہ علم دیا کہ یہ گناہ ہے۔ اب اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو انسان جہالت میں کوئی کام کر لے پھر قرآن کا علم اسے روشنی ملے اور اس کو پتہ چل جائے کہ وہ اندھیرے میں تھا اور سچی توبہ کر لے گا تو اس کی معافی ہو جائے گی۔ نمبر 1 پوائنٹ یہ، اور نمبر 2 یہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد نا بہت انتظار نہ کریں کہ ساری زندگی گزر جائے گی اور پھر توبہ کر لیں گے، جان بوجھ کے انتظار نہ کریں۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، اور اگر موت نہیں بھی آئی اور جان بوجھ کے انسان کو اللہ تعالیٰ یہ انسان کہتا رہے بڑھاپے میں توبہ کر لوں گا، بڑھاپا واقعی آتا ہے اس کے پاس پھر وہ توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ امید پر دنیا قائم ہے کر کر کے جو ہے نا اب اپنی زندگی کو برباد نہیں کر کے، بلکہ یہ لفظ یوز ہو رہا ہے ثم یتوبون من قریب۔ ان قریب کا مطلب کیا ہے کہ جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، انتظار نہیں کرتے، یہاں غلطی ہوئی یہاں توبہ کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ کیا کریں گے، معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ تو توبہ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ابھی گناہ کر بیٹھے اور ہم سوچیں کہ رات کو میں کروں گی توبہ
یا میں نماز پڑھوں گی تو رو کر 2 نفل پڑھ لوں گی، تو دیکھیں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو ٹائم ملے گا کہ نہیں ملے گا. اور اصل حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں نا، ہمیں اس وقت جو شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے نا، تھوڑی دیر بعد کم ہو جاتی ہے وہ. تو کوشش کریں آن دا اسپاٹ گناہ ہوا ہے، فوراً جو آپ کو رونے کی فیلنگ آ رہی ہے وہ فوراً آپ استغفار شروع کر دیں. بات کا انتظار نہیں کریں، بعد میں طلب کم ہو جاتی ہے. جیسے کہ اب آپ دیکھیں نا، جب دعا بھی مانگنی ہے نا، تو جب کسی چیز کی طلب ہو رہی ہو نا، اس وقت مانگ لیں. جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جو رزق دیکھا تھا، جو بن موسم کے پھل دیکھے تھے، فوراً سے کیا کہا تھا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. فوراً سے ان کے منہ سے نکلی تھی، اور اتنی دل سے نکلی تھی کہ آن دا اسپاٹ قبول بھی ہو گئی تھی. تو ہم بھی اگر کسی کی کوئی نعمت دیکھیں یا کوئی بھی چیز ایسی فیل کریں کہ آئی ایم رانگ، کسی محفل میں بیٹھے ہوئے اور ریئلائز ہو رہا ہے کہ ہم سب کچھ غلط کر دیا ہم نے، یہ تو میرے منہ سے کیا نکل گیا، تو فوراً استغفار کر لیں. اس وقت جو مزہ ہوگا نا استغفار کا، وہ بہترین ہوگا. اور اب آپ دیکھیں نا کہ فرشتے نے ابھی فریش لکھا ہے، غلطی لکھی ہے پینسل سے، تو وہ فوراً رب ہو جائے گی نا. اب آپ دیکھیں کہ ہم برتن بھی فوراً سے دھو لیتے ہیں، داغ دھبے، جیسے ہم نے کھانا پکایا، ابھی دال پکائی، سالن پکایا، اگر آپ فوراً برتن دھو لیں تو اسمیل بھی نہیں ہوتی، اور نشان بھی جو پتیلے کے نیچے چپک جاتا ہے فوراً کھرید کے نکل جاتا ہے. اگر آپ صبح دھوئیں آج کے برتن تو ظاہر سی بات ہے ٹائم زیادہ لگے گا. تو بالکل اسی طرح سے آپ نے غلطی کی ہے نا، آپ کو جو ایک فیلنگ آ رہی ہے نا آپ کو ابھی رونے والی، ان آنسوں سے آپ کا گناہ فوراً دھل جائے گا. اور اگر آپ نے ڈیلے کیا تو آپ کی طلب ختم ہو جائے گی، پھر آپ کبھی مانگیں گے، پھر تھوڑا سا توبہ کریں گے، پھر بولیں گے چلو کوئی بات نہیں، ہو گئی غلطی، ہلکے ہو جائیں گے آپ. اور جب آپ لوز ہو جائیں گے تو پھر ظاہر سی بات اس لیول کی پالش نہیں ہوگی، اس لیول کی غلطی مٹے گی نہیں جس طرح کی اچھی حالت میں مٹے گی. ٹھیک ہے، تو من قریب کا لفظ بہت اسپیشل ہے، اس چیز کو سوچیں. اور ہم نے سورہ آل عمران میں بھی پڑھا تھا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. جب کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں تو فوراً سے استغفار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ کے علاوہ ہماری کون مغفرت فرمائے گا. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اپنی غلطی پر اڑتے نہیں ہیں، کڑک نہیں ہو جاتے کہ ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، جھک جاتے ہیں، کیونکہ اکڑنا مردے کی پہچان ہے. اور جو انسان زندہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ہل جل سکتا ہے. تو ہمیں بھی اپنی غلطی پہ ذرا سا پشیمانی ہو کر اس کو کور اپ کر لینا چاہیے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ. اور اس کے بعد بہت ڈرا دینے والی آیت ہے، دیکھیں ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جائے، موت کا فرشتہ دیکھ لے کوئی شخص، تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی. یہ توبہ کس نے کی تھی؟ بالکل یہی الفاظ قرآن میں آتے فرعون کے لیے. فرعون نے کہا کہ کیا آتی ہے آیت؟ آمنت بہ بنو. فرعون نے تھوڑی دیر پہلے بھی معافی مانگ لی ہوتی نا موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے، تو بھی اللہ اسے معاف کر دیتے. تو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میں نے سنا تھا اور مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ انسان کی معافی کرنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں. کہ ایک آتا ہے کہ ملک الموت جب اس کو روح قبض کرنے آیا نا، تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا ان کے منہ میں مٹی ڈال رہے تھے فرعون کے، کہ ان کو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ اگر ابھی اسی وقت اس کے منہ سے توبہ نکل جائے گا نا، منہ پہ مٹی ڈال رہے تھے کہ اب اگر اس نے ابھی بھی توبہ بول دی نا تو اللہ کہیں اللہ کی رحمت جوش میں نہ آ جائے اور اللہ اس کو معاف نہ کر دے. تو کہا یہ جاتا ہے، میں نے یہ سنی تھی بات تو ابن جریر کے منہ سے ہی سنی تھی، کہ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ کہیں بخش نہ دے، اس لیے جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا فرعون کے منہ میں مٹی ڈالے جا رہے تھے کہ ملک الموت اس کی روح قبض کر لے. اللہ کی رحمت کس قدر زیادہ ہے، سوچیں کہ اینڈ ٹائم پر بھی اگر انسان کرنے کے لیے تیار ہے تو بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا جب آپ موت کا فرشتہ دیکھ لو گے، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں. جو کفر ہی پر مر جائیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی آیات الحمدللہ. آج کا لیسن ہمارا جلدی کور ہو گیا ماشاءاللہ، کیونکہ میں نے کافی شارٹ لیا ہے. اور اصل میں جو پوائنٹ ہمارے لیے ڈسکس کرنے کا تھا توبہ والا، وہ میں نے اسپیشلی لیا ہے کہ توبہ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جو توبہ کی مہلت دی ہے نا، مجھ سے فائدہ اٹھا لیں اور اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہوں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. اب دیکھیں خاتمہ بالخیر ہونا کتنی بڑی نیکی نعمت ہے کہ اینڈ ہمارا اچھا ہو جائے. ہمارا اینڈ صحیح نہیں ہوگا نا تو ہم جو ہے نا بہت مشکل ہو جائے گی ہمارے. لہٰذا اپنی دعاؤں میں یہ شامل کریں. رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اچھی اچھی دعائیں سیکھیں کہ ہمیں کیا مانگنا ہے. یہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے. اسی طرح کل مجھے ایک دو دعائیں یاد آ رہی تھیں کلاس میں جو ہم لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں. ایک دعا یہ آ رہی تھی کہ ہم یہ دعا پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو صحبت صالحین دے. یہ بھی ہم نے ایک دعا سیکھی تھی. اور اس کے علاوہ یہ دعا کریں، ایک اور آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں نرمی کی نعمت نصیب کر دے، نرمی نصیب کر دے، اولادوں کو صحبت صالحین دے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور ہمیں قرآن کی بہترین سمجھ نصیب کر دے اور ہمیں ہماری زندگی کا مقصد سمجھا دے اور ہماری زندگی کو اللہ ضائع ہونے سے بچا لے، ضائع نہ ہو جائیں ہم کہیں.
تو کتنا بڑا خسارہ ہو جائے گا نا، کوئی بھی چیز ہماری ضائع ہوتی ہے، مال ضائع ہوتا ہے، یا پانی اگر آپ نے کہیں کھلا رکھا ہے اور آپ بھول گئے بند کرنا، پانی ضائع ہوتا ہے، آپ اچانک آتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ اتنا پانی ضائع ہو گیا، افسوس کرتے ہیں، کھانا جل جاتا ہے، کھانا ویسٹ ہوتا ہے تو افسوس ہوتا ہے، اب ہماری زندگی گھل رہی ہے، روز صبح ایک دن ہمارا کم ہو رہا ہے تو ہم پریشان نہیں ہوتے، حالانکہ سب سے قیمتی چیز تو زندگی ہے نا۔ آپ اپنی موت کا ٹائم جو ہے نا، اپنی پوری کیا کہتے ہیں، ملک الموت آپ کو لینے کے لیے آئے گا تو آپ اپنی ساری پراپرٹی دے کر بھی ہے نا 1 سیکنڈ کا وقت بھی نہیں خرید سکیں گے۔ تو اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے، وقت کتنی قیمتی چیز ہے، صحت کتنی قیمتی چیز ہے۔ تو اکثر لوگ اپنی صحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بیمار ہو جاتے تو پھر صحت کی قدر ہوتی ہے کہ ہائے میں نماز پڑھ لیتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابھی جوانی دی ہے، کر سکتے ہیں سجدے تو ہم سجدے نہیں کرتے، پھر بوڑھے ہو جائیں گے تو یاد آئے گا زمین پہ سجدہ کرنے کا مزہ الگ تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وقت جیسی نعمت دی ہے، ابھی یوز نہیں کر رہے، پھر جب مصروف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ دنیا کے ہی جھمیلوں میں ہمیں پھنسا دیں گے اور ہم کہیں گے کہ اب ہمیں قرآن کی تفسیر سیکھنی ہے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آتا ہے نا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانے، فراغت سے مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانے، اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح فقیری سے پہلے مال کو غنیمت جانے، اور ایک اور چیز آتی ہے جو میرے ذہن سے